زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد ہو. یہ نہیں ماں باپ کچھ اور کر رہے ہیں، اولاد کچھ اور کر رہی ہے، اولاد گھر میں آ رہی ہے تو ماں باپ پتہ نہیں کیا سے کیا سوچ رہے ہیں. شادی ہونے کے بعد جب بیٹی گھر میں آ گئی تو پتہ چلا بوجھ سمجھ لیا ہے، یہ کیوں آ گئی. یا اولاد نے شادی کے بعد ماں باپ کو بھول گئے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ حسن معاشرت نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، کس طرح کی محبت فرماتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشہور حدیثیں ہیں. جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین مسجد کے اندر چلتے ہوئے آ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے شہزادے گر جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کر بچوں کو پکڑا، بچوں کو اٹھایا، پھر آ کر خطبہ دیا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو بیٹی تھی سیدہ امامہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے اپنی اس نواسی کو اٹھاتے تھے. نماز جیسے ہی سجدے میں تشریف لے جاتے تو بٹھا دیتے، جیسے قیام میں ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. کیا تھا یہ؟ بتانا امت کو مقصود تھا کہ دیکھو اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے. یہ کوئی بوجھ نہیں ہوتے، یہ معاشرت سکھائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے آقا کا معاملہ یہ تھا، نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر والوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملہ فرماتے تھے. میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی روشنی میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میرے آقا کا ایک ایک عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو ہر ایک چیز کے اندر یہ کامیابی ملے گی تمہیں. یہ زندگی ہے، اس طرح سے زندگی گزارنا شروع کر دو. مگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری زندگی کیا میرے آقا کی زندگی کے مطابق ہے؟ میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک پہلو، حسن معاشرت پہ آج بات کر رہے ہیں. حسن معاشرت دیکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں یہودی رہتا، آج تو مسلمان کے ساتھ تعامل کرنے میں کتراتا ہے. مسلمان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کتراتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، دوسرے دین کے لوگوں کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی معاملات فرماتے تھے. بہت مشہور، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی مبارک زرہ جو تھی جنگی ساز و سامان، عام چیز نہیں، جنگی ساز و سامان میں سے یہودی کے پاس رکھا ہوا تھا. آج ہم اپنوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نہ فرماتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. آدم کی جتنی بھی اولاد ہے سب کو عزت دی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم آپس میں مسلمانوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے معاملات ہو گئے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے
کہ ایک مسلمان ایک ہی رب کو رب ماننے والا، ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک ہی اسلامی ذبیحہ کھانے والے، رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے، ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان کر دیں گے۔ دعوے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگر ایسے ہو تو اس جیسی زندگی گزار کے دکھاؤ، اس جیسی زندگی گزارو جہاں پر اگر دوسرے دین کا بندہ بھی ہے تو اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، دوسرے دین کا بندہ بھی ہے تو اپنے آپ کو معزز تصور کرے، یہ نہیں کہ تمہاری مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کی توہین کی جا رہی ہو، یہ کون سے دین کا پرچار کر رہے ہو؟ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی معاملات کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، تو کیا وہ میرے آقا کی سیرت کسی اور کے لیے ہے؟ میرے آقا کی سیرت کے یہ پہلو کسی اور کے لیے ہے؟ نہیں، ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم سب نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لایا ہوا دین ہے وہ دین کچھ اور ہے، ہم کہیں اور ہیں۔ نہیں، ہماری بقا، اگر ہم دعوے دار ہیں رسول اللہ سے محبت کے تو ہماری زندگیوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جھلک آنی چاہیے، ہماری زندگیوں کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی خوشبو آنی چاہیے۔ اگر نہیں آ گئی تو پھر ہم اپنے دعوے میں غلط ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی جو سچائی کی محبت ہے، وہ جو خوشبو ہے وہ آنی چاہیے، محبت کی جو خوشبو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم واقعی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم واقعی رسول اللہ سے عشق کرنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کوشش فرماتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کثرت امت کی وجہ سے سب پر فخر محسوس کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حریص تھے، ہر وقت کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے انعامات رکھے ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ ہر وقت کوشش ہوتی۔ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ ہمارے